اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دین اسلام کا اہم رکن روزہ ہے، جس کے بغیر مسلمان کا دین نامکمل ہے۔ روزہ ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان دین اسلام کے کسی بھی رکن کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ آج کی ویڈیو میں 10 ایسے لوگوں کا ذکر کیا جائے گا کہ جن پر روزہ فرض نہیں، یعنی انہیں روزہ معاف ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کا کوئی گناہ نہ ہوگا۔ پہلا شخص جسے روزہ معاف ہے وہ ہے بیمار، یعنی جو آدمی بیماری کے سبب روزہ رکھنے کی سخت نہ رکھتا ہو تو بروزہ قیامت اسے روزہ چھوڑنے کی سزا نہ ملے گی۔ ناظرین گرامی، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شریعت میں کسی قسم کی بیماریوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا نہ کہ انسان کو ہلکا سا بخار ہو یا زکام ہو اور بندہ کہے کہ میں تو بیمار ہوں، اب روزے نہیں رکھوں گا۔ یاد رکھیے کہ اگر آدمی کو زکام ہے، سر میں درد ہے یا جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا، اگر آدمی اس حالت میں روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کو سخت گناہ ہے۔ یہاں ایسی مرض کا ذکر ہوتا ہے کہ آدمی کو بہت سخت قسم کا مرض ہو، ڈاکٹر بیمار کو یہ کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک بھوکے اور پیاسے رہے تو تمہارا مرض مزید بڑھتا رہے گا، یہاں تک کہ تمہاری موت ہونے کا خطرہ ہے۔ اس حالت میں آدمی کا روزہ چھوڑنے کی چھوٹ ہے، یعنی ایسی بیماری کہ جس میں بھوکا پیاسا رہنے سے موت کا خطرہ ہو، یا پھر دوائی وقت پر نہ لینے سے مرض کے بڑھنے کا خطرہ ہو، تو ایسے انسان پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس اگر کوئی چھوٹی سی بیماری کو لے کر روزہ نہ رکھے تو اس کو سخت گناہ ہے۔ اگر وہ چھوٹی موٹی بیماری میں روزہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر انسان کو ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ اس کو یقین ہے کہ اب وہ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ بیماری اس کو موت کے منہ میں لے جانے والی ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کر جائے کہ مجھ سے اتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اس کا ہدیہ ادا کر دینا۔ روزوں کو چھوڑنے کا ہدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو دونوں وقت کا کھانا اتنا دینا کہ وہ کھانا کھا کر سیر ہو جائے۔ دوسرا، حاملہ عورت کو بھی روزے چھوڑنے کی اجازت ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک پیٹ خالی رکھنے پر اس کو یا اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے جان کا خطرہ ہوتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اس کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بتانا ضروری ہے کہ جب عورت اپنے بچے کو جنم دے لے، صحتیاب ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لے۔ یہاں دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو اس کو ماہر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر تم روزہ رکھ لو تو تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو ایسی عورت کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، اس کو لازمی روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر وہ روزہ نہیں رکھتی تو اس کو سخت گناہ ہے۔ تیسرا، بوڑھا آدمی۔ اگر ایک آدمی کو بڑھاپا آ گیا، وہ کافی کمزور اور بیمار ہو گیا، اس کو اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ اس کے لیے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہو، اس کو یہ ڈر ہوا ہے کہ اگر میں نے اپنے پیٹ کو زیادہ دیر تک خالی رکھا تو مجھے موت ہونے کا خطرہ ہے، ان بوڑھے کے لیے بھی روزہ چھوڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ ایسے بوڑھے آدمی کے لیے بھی روزے اللہ تعالیٰ کے طرف سے معاف کر دیے گئے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے فدیہ یہ ہے کہ اگر اس میں تھوڑی سی بہت طاقت آ جائے تو اس کو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ اگر بوڑھے آدمی کو بڑھاپے میں اتنا غیر لیا ہو کہ اس کو یقین ہو کہ اب میں طاقتور نہیں ہو سکتا، اس حالت میں اس کو اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرنا پڑے گا۔
اس کے لیے فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو صبح اور شام پیٹ بھر کھانا کھلا دے۔ چوتھا، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں پر یہ بولنا ضروری ہے کہ قدیم زمانوں میں عورتیں دوسروں کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ وہ 2 یا 3 سال کے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھیں۔ ایسے عورتوں کو دائی اماں کہا جاتا تھا۔ لیکن اب قدیم زمانوں کی طرح دائی دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی ہے۔ اسی لیے یہاں ایسے ماؤں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر ان ماؤں کا ڈاکٹر یہ بات کہہ دے کہ اگر تم زیادہ دیر تک تم بھوکی پیاسی رہی تو تمہارے بچے کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، یہ بچہ دودھ سے محروم ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کو بھی روزے بعد میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو اپنے چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ پانچواں، پاگل آدمی۔ جس آدمی کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، اگر ہر وقت ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہتا ہو، اس کو یہ خبر نہ ہو کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، اس کے لیے بھی روزے نہ رکھنے کا گناہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایسا آدمی جس کو ایسی بیماری ہو کہ وہ اچانک اپنے آپ ہوش حواس کھو بیٹھا، تو ایسے آدمی کو بھی روزہ چھوڑنے کا گناہ نہیں ہوتا۔ جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو رکھ کر پورا کر لے۔ چھٹواں، حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں جن کو حیض ہو رہے ہو، ان پر ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ نفس یعنی ایسی عورت جس نے بچے کو جنم دیا ہو، اس کا ابھی خون آنا بند نہ ہوا ہو، اس پر بھی ایسی حالت میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر حیض و نفاس والی عورتیں روزہ رکھ لیتی ہیں تو ان کو ثواب کے بجائے سخت گناہ ہوگا۔ اگر حیض و نفاس والی عورتوں کو چاہیے کہ جب وہ پاک و صاف ہو جائیں تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کر لیں۔ اگر ایسی عورتیں پاک اور صاف ہونے کے بعد اپنے روزوں کو پورا نہیں کرتی تو ان کے لیے سخت گناہ ہے۔ ساتواں، مسافر آدمی۔ اگر سفر کی مسافت کی مقدار کم سے کم 48 میل 160 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہے تو ایسی شخص کو اپنے شہر کے حدود سے نکلنے کے بعد روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار ہوگا، اور نہ رکھنے کی صورت میں بعد میں اس روزے کی قضا کرنا لازم ہوگی۔ تاہم اگر سفر کے دوران روزہ رکھنے میں سہولت ہے، دشواری نہیں ہے، تو روزہ رکھ لینا بہتر ہے۔ آٹھواں، ایسا آدمی جس کو جان جانے کا خطرہ ہو۔ اگر کسی آدمی کے پاس یہ طاقتور آدمی ہتھیار لے کر آ جائے اور کہنے لگ جائے کہ اگر تم میں روزہ رکھا ہے تو میں آپ کو جان سے مار دوں گا، ایسے آدمی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے جب اس کے سر سے خطرہ ٹل جائے اور چھوڑے گئے روزوں کو پورا کر لے۔ نوواں، نابالغ بچہ۔ اس بات کا علم ہم سب کو ہے کہ روزہ بالغ پر فرض ہے جو اپنے ہوش حواس میں ہو۔ نابالغ بچہ کو روزہ نہ رکھنے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ 10 یا 11 سال کا ہو جائے، اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ اگر 10 یا 11 سال کا بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس کے والدین کو چاہیے کہ اس بچے پر سختی کر کے روزہ رکھوائیں۔ 10واں، سانپ کاٹ دے یا کوئی زخم ہو جائے، حادثہ ہو جائے کہ جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں روزہ توڑ دینے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ لوگوں نے ان عذروں کے سبب روزہ توڑا، ان پر روزہ فرض ہے کہ ان روزوں کی قضا رکھیں، مگر حکم یہ ہے کہ عذر جانے کے بعد دوسرے رمضان کے آنے سے پہلے قضا رکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجیے تاکہ ایسے ہی ویڈیوز آپ کو ملتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔